کے تشریف لانے کے ساتھ ساتھ کچھ شر پسند عناصر کی اصلیت بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ ان کی نفسیات بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کے اندر حسد ہے شامل ہے، بغض شامل ہے، مطلب یہ ہے خود کوئی کام کرنا نہیں ہے، دوسرے کو کرنے نہیں دینا ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخرہ فلیکرم ضیفہ، اعزاز کرے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں جو مہمان کو ہی پڑھ دے ہیں؟ دیکھ کے بات کرنی چاہیے۔ آپ اپنا لیول دیکھیں۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اکتوبر 2024 میں پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے تشریف لانے کے ساتھ ساتھ کچھ شر پسند عناصر کی اصلیت بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ علماء کرام نے ان کی بھرپور مذمت کی ہے، جن میں سحر فہرست علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہیں، اور مفتی عبدالواحد صاحب نے بھی ان کی بڑی مذمت کی ہے، اور عمر صدیق صاحب بھی انہوں نے بھی ان کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا ہے اگر وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہی وجوہات کو جاننے کے لیے میں نے دعوت دی ہے آج کی اس ویڈیو میں نوید اقبال صاحب کو، جو کہ معاشرتی مسائل پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، اور تو میں اپنے مہمان سے مخاطب ہوتا ہوں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوید اقبال صاحب، جیسے کہ آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے تشریف لانے کے ساتھ ساتھ کچھ شر پسند عناصر ہیں جو کہ آ کر مناظروں کا چیلنج دینے لگ گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مناظروں کا چیلنج دینے سے، اس طرح کی گفتگو کرنے سے اس موقع پر، تو وہ ان کی بڑی واہ واہ ہوگی، بڑی ان کی عزت ہوگی، لوگ ان کے سر کو چومیں گے، ماتھوں کو چومیں گے۔ تو ان لوگوں کی اصلیت کیا ہے، ذرا ہمیں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ اچھا، یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ میں بڑے عرصے سے اس مکتب فکر کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ ان کی نفسیات بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس کے اندر حسد ہے شامل ہے، بغض شامل ہے، مطلب یہ ہے خود کوئی کام کرنا نہیں ہے، دوسرے کو کرنے نہیں دینا ہے۔ میری جو سمجھ میں آیا ہے، سوائے حسد اور بغض کے، اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے سے، اور گناہ کے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں، پہلی بات تو ہے وہ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخرہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے مہمان کی تکریم کرے، اعزاز کرے۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں جو مہمان کو ہی پڑھ دے ہیں؟ یعنی کہ ان کی عجیب و غریب نفسیات ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر دراصل وہی یعنی کہ برادران یوسف والا حسد ہے ان کے اندر۔ آپ ان کے تفصیل میں اگر جائیں تو اب دیکھیں، پاکستان میں مناظرہ ایک انڈسٹری کی حیثیت رکھتا ہے، یہاں پہ ایک سے ایک بڑھ کے مناظر موجود ہے، ہر مکتب فکر میں موجود ہے، اور ان جلالی صاحب کو بھی مختلف حضرات نے وقتاً فوقتاً مناظرے کا چیلنج دیا ہے، لیکن انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا۔ یہ دراصل ایک پبلسٹی کا بھی ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک تو دیکھیں نا جی، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، عالمی سطح کے ایک مطلب تھیولوجین ہیں، اور ان کی حیثیت کیا ہے سوائے اپنے فرقے کے باہر، اپنے فرقے، اپنی جو مرغیاں ہیں نا ایک ڈربے میں، انہی کے یہ خطیب ہیں، انہی کے یہ محقق ہیں، انہی کے یہ شیخ الاسلام ہیں، انہی کے مطلب جو بھی القابات ہیں نا، وہ ان کے اپنے وہ ڈربے کی مرغیوں تک ہیں۔ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ان کے تو اپنے مکتب فکر میں بھی کچھ لوگ ان کے مخالف ہیں اپنے۔ ہاں جی، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے جس میں کچھ عرصہ پہلے بڑا شور ہوتا رہا ان کے خلاف، لیکن اس پہ ہم نہیں جاتے۔ ہم آتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک۔ دراصل یہ ہے کہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آپ اپنا لیول دیکھیں، انسان کو دیکھیں نا، دیکھ کے بات کرنی چاہیے۔ آپ اپنا لیول دیکھیں۔ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر پی ایچ ڈی آپ نے کر لی ہے۔ پی ایچ ڈی کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں؟ پی ایچ ڈی جو ہے نا اسلامی علوم میں، یہاں پہ بچہ بھی کر لے گا،
ایک مدرسے کا عام بچہ بھی کر لے گا. ڈاکٹریٹ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. کوئی ٹاپک پکڑ کے اس پہ تحقیق کرنا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے. یوں ڈگری لگا لینے سے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی کوئی بڑا نہیں بن جاتا. پھر کتابیں نکال کے حوالے دے دینے سے یہ چیز نہیں ہوتی. آپ کا عقیدہ کیسا ہے؟ قرآن و سنت پہ مشتمل ہے، صحیح العقیدہ ہے آپ کے ہر حوالے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوتی ہے تو آپ مطلب راسخ العقیدہ ہیں. اور ان لوگوں کا کیا ہے، ان کی اصلیت میں اچھی طرح بیان کر سکتا ہوں لیکن یہ وقت نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو ان کا معاملہ جو ہے نا، حسد اور بغض کے ساتھ سستی پبلسٹی حاصل کرنا اور اپنے مکتب فکر میں ایک شہرت حاصل کرنا، اور یہ مطلب ان کے پیش نظر ہے. باقی کوئی خاص وہ نہیں ہے. ورنہ ان کو پاکستان میں بھی مختلف مناظروں نے مختلف اوقات میں دعوت مناظرہ دی ہے، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، ان کی قبول نہیں کرتے. اور کبھی کہتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب میرے ساتھ مناظرہ کریں. اب ڈاکٹر ذاکر نائک آ گیا، مطلب اپنے لیول پہ رہے نا جی. ایک دیکھیں جیسا مرزا انجینئر بھی کہتا ہے ہاں جی کہ جی امام کعبہ کو لے کے آؤ اور اس کو لے کے آؤ، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ نہ چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیز ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ فیلڈ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس میں کبھی پڑھے ہی نہیں ہیں. فرقہ واریت ان کی کوئی فیلڈ نہیں ہے، نہ وہ مسالک کے اندر کوئی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. ان کا تقابل ادیان کا جو ہے موضوع ہے اور اس پہ وہ بہترین اپنی کمانڈ رکھتے ہیں. اور انہوں نے الحمدللہ، یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگوں نے وہ قصے کہانیاں سناتے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے حال واقعہ میں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ ویڈیوز موجود ہیں اسلام قبول کر چکے ہیں. تو آپ دیکھیں وہ وقت کا وہ ولی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہیں یہ وقت کے ولی ہیں. اتنے لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں عطا ہوتی ہے. آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ اگر ایک شخص ہم میں سے کوئی مسلمان کر لے تو اس کے دل میں کیا خوشی ہوگی. اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے ایک شخص تمہارے ہاتھ پہ ہدایت قبول کر لے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پہ انعام کیا تو خواب دیکھا انہوں نے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا والد کو. والد نے کہا کہ یا بنیہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب بیان نہ کرنا. بھائی بھی سگے ہی ہیں، باپ جائے بھائی سگے ہی ہوتے ہیں، ان کو ستیلے نہیں کہہ سکتے آپ. لیکن حسد سگے بھائیوں میں بھی آ جاتا ہے. اللہ وہ کیا کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے لیے کوئی مکیدہ تیار کریں گے، کوئی چال چلیں گے. جب انہیں پتہ چلے گا کہ وہ نعمت جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے اسحاق علیہ السلام یعقوب پہ، کما اتمھا علی ابویک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ دادا پہ وہ نعمت رسالت پوری کی تھی. اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرا یہ بیٹا جو یوسف علیہ السلام جو ہے نا یہ نبی ہوں گے. ان پہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا خواب کے ذریعے. اب انہوں نے کہا کہ یہ خواب بیان نہیں کرنا. بچے تھے، کہیں بیان ہو گیا ہوگا تو وہی حسد کی چکی چل پڑی. تو یہ دراصل برادران یوسف جو ہیں ان کا کردار نبھا رہے ہیں. یہ وہ ہم ان کے متعلق میں کچھ نہیں کہتا کیونکہ بعد میں انہوں نے توبہ کی. یعقوب علیہ السلام نے کہا ساستغفر لکم ربی، کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے توبہ کروں گا. تو انہوں نے اپنی معذرت بھی کی یعقوب. لیکن صرف یہ ویسے حوالے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ حسد جو ہے نا یہ انسان سے بہت کچھ کروا دیتا ہے. اور ان لوگوں کے اندر سوائے حسد اور بغض کے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو یہ مناظروں کا چیلنج، مہمان کی عزت کرنا یہ ایمان کا شیوا ہے. اور ایمان کا ہی نہیں، جاہلیت میں وہ جو ایمان والے بھی نہیں تھے وہ بھی اپنے اس کی خاطر اگر کسی کا ایک اونٹ ہوتا اور اس پہ اس کا زندگی کا گزر بسر ہوتا تو مہمان آ جاتا وہ اس کو بھی ذبح کر دیتا. ایک بکری ہوتی اسی کے دودھ پہ اس کے بچے پل رہے ہوتے تو وہ اس کو بھی ذبح کر دیتا تھا کہ مہمان کی اتنی تکریم ہوتی تھی. معبد ان کا بھی قصہ جو واقع ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ لوگ کیا ہے، یہ مہمان پہ کتے چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مثال تو ایسی ہے نا جی. مسافر کا کام ہوتا ہے گزر جانا اور وہ جو بھونکنے والے ہوتے ہیں وہ بھونکتے رہتے ہیں. تو یہی کچھ ہوگا. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا کام جاری رکھیں گے. ان کی طرف وہ جانتے بھی نہیں ہے یہ کون لگا ہے، ان کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے جانا ناظرین، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور اچھی گفتگو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور ان کے مخالفین کے اوپر.
کہ علامہ شامل علی ظہیر صاحب نے بھی بڑا ان کو زبردست جواب دیا ہے. اگر ان کو کہے اگر آپ کو زیادہ شوق ہے مناظرہ کھیلنے کا تو بہت سے پاکستان میں مناظر موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہر وقت تیار ہیں. تو اسی طرح کے لوگوں کو یہی ایک پیغام ہے کہ آپ اگر واقعی اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں حدیث پاک کی روح سے, تو آپ کو ایک مہمان کا اکرام کرنا چاہیے, نہ کہ ان کے خلاف اپنا پروپیگنڈا جاری رکھنا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ناظرین اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ یہ پیغام جو ہے اشرف جلالی صاحب کے پاس بھی جائے اور ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے. اور آخر دعا ہے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے, ان کے دل سیدھے کرے, ٹیڑھے نہ کرے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم, تو جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دل بھی ٹیڑھے کر دیے. تو یہ ٹیڑھ پن کی روش اللہ تعالیٰ ان سے ہٹائے اور ان کو ہدایت دے. یہ ہماری دعا ہے دل سے. آمین. جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.